السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کوشش کروں گی کہ حج اور عمرہ جانے والی میری عزیز بہنوں کو عمرے کا مکمل طریقہ آسان طریقے سے بتا سکوں۔ ایک اور بات یہ کہ جب اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس طریقے کو اچھی طرح سیکھ کر جائیں تاکہ اس سفر کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے کر سکیں۔ تو چلیے عمرہ کے طریقے کو ہم 6 مراحل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 2 رکعت واجب الطواف، نمبر 4 آب زمزم، نمبر 5 سعی اور نمبر 6 قصر یا حلق۔ احرام دراصل عمرہ کی نیت کا نام ہے۔ جب ہم احرام کی پابندیوں میں آ جاتے ہیں یعنی کہ ہم عمرہ کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے احرام۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم عمرہ کے سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیں 2 رکعت نماز توبہ، 2 رکعت نماز حاجت اور 2 رکعت نماز شکریانہ ادا کرنی ہے۔ اگر ہم صبح نکل رہے ہیں تو ہمیں رات میں یہ نمازیں پڑھ لینی ہے، اگر ہم رات میں نکل رہے ہیں تو ہم صبح یہ نمازیں پڑھ لیں۔ ان نمازوں میں خصوصاً سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا افضل ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ان صورتوں کو اچھے سے یاد کر لیں اور درست کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد نکلنے سے پہلے ہم غسل کریں گے۔ غسل کرنے سے پہلے ہم اپنے ناخن تراشیں، غیر ضروری بالوں کی صفائی کریں اور غسل کے بعد احرام باندھ لیں۔ مرد حضرات احرام ایئرپورٹ پر بھی جا کر باندھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے کوئی خاص احرام نہیں ہوتا۔ سر ڈھانکنا بہت ضروری ہے، بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ مردوں کے لیے احرام کی 2 چادریں ہوتی ہے، ان کا سر کھلا رہے گا، کوئی سلا ہوا کپڑا وہ نہیں پہن سکتے، اور عورتیں شوز پہن سکتی ہے لیکن مرد 2 پٹوں کی چپل پہنیں گے۔ احرام کی 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تیرے حکم سے حج اور عمرے کے لیے روانہ ہو رہی ہوں، اللہ پاک میرا کام آسان کرے اور میرا سفر آسان کرے اور تمام ارکان کی صحیح طور پر ادائیگی میں میری مدد فرمائے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اپنا سامان جمع کروا لے۔ مرد احرام باندھ لے، اپنے پیسوں کو ریحان میں تبدیل کر لے۔ ایئرپورٹ پر انڈین روپیز کی اچھی قیمت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو بورڈنگ سے پہلے چائے ناشتہ ملے گا۔ آپ کی فرض نماز کا وقت ہے تو آپ اسے ادا کر لیں۔ وضو خانہ اور نماز کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے۔ عورتوں کی نماز کے جو دوپٹے ہیں صحیح طور پہ باندھنے کے لیے بھی وہاں ہمارے خدمت گزار خصوصاً حج کمیٹی کی طرف سے خدمت گزار موجود ہوتے ہیں۔ تمام خدمت گزار آپ کو بورڈنگ تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی دشواری ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے احرام باندھ لیا، نماز بھی ادا کر لی لیکن ابھی نیت نہیں کی ہے۔ جب ہوائی جہاز پرواز کر لے تو ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد آپ میقات سے پہلے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں، یا پھر میقات کے اعلان کے وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اعلان میقات کے وقت آپ کی آنکھ نہ لگ جائے اس لیے پہلے کر دے تو بہتر ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ نیت عربی میں بھی کی جا سکتی ہے اور اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے عمرہ کا ارادہ کیا تو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد 3 بار آپ کو تلبیہ مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اچھا، اب یہ جو ہے تلبیہ آپ نے 3 بار پڑھ لیا۔ اب یہاں سے عمرہ ہونے تک کہ آپ کو اس کو لگاتار پڑھتے رہنا ہے اور مرد حضرات بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اب آپ پر احرام کی حالت میں آپ داخل ہو گئے، آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی ہیں۔ احرام کی حالت میں کپڑوں پر، بدن پر خوشبو نہ لگائیں، حالانکہ خوشبوئیں پکا ہوا کھانا اور مشروب وغیرہ جائز ہے۔ مرد اور عورتیں دونوں کا چہرہ ڈھانکنا منع ہے۔ سوتے ہوئے چادر یا تکیہ چہرے پر نہ لیں۔ عورتیں پردے کی ٹوپی پہن سکتی ہیں۔
جس میں کپڑا چہرے پر نہیں لگتا. کوئی شکار نہیں کر سکتے، کسی جانور کو جاندار کو مار نہیں سکتے جیسے مچھر، چیونٹی وغیرہ. بدن کا کوئی بال نہ ٹوٹے، اس لیے حالت احرام میں اگر غسل کرنا پڑ کے حاجت ہو جائے تو آپ رگڑ کر نہ نہائیں. خوشبودار صابن استعمال نہ کرے، اور اگر میاں بیوی ساتھ ہو تو کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے آپ کو شہوت ہو. اب آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے. وہاں کی فارمیلٹیز پوری کر کے آپ کو اپنے ہوٹل پہنچا دیا جائے گا. آپ ہوٹل جا کر تھوڑا آرام کر لیں، بلکہ میں یہی کہوں گی کہ آپ تھوڑا آرام کر کے ہی عمرہ کے لیے حرم شریف جائے، کیونکہ وہاں پر آپ کو تمام ارکان کی ادائیگی کرنی ہے. تو وہاں پر ارکان کی ادائیگی میں سستی نہ آئے اور تھکاوٹ نہ ہو، اس لیے آپ پہلے آرام کر لیں. عمرہ کے لیے احرم شریف آپ معلم کے ساتھ ہی جائیں، کیونکہ معلم آپ کو جانے آنے کا بس نمبر، بس اسٹاپ، بس بدلنے کا اسٹاپ، حرم شریف میں داخل اور خارج ہونے کا گیٹ بتا دے گا. معلم کی گائیڈ لائنز میں آپ پہلا عمرہ ضرور کریں، اس کے بعد آپ کو خود اکیلے ہی کرنا ہے، لیکن معلم کی رہنمائی سے آپ کو بہت مدد حاصل ہوگی. جانے سے پہلے ہوٹل کا نمبر سیو کر لے، ہوٹل کا کارڈ لے لے، ہوٹل کی فوٹو کھینچ لے. عزیزیہ والوں کا مسجد حرام میں داخلہ باب السلام سے ہوتا ہے. حرم شریف میں جاتے ہوئے ساتھ میں شوز بیگ لے اور ایک سائڈ بیگ لے، جس میں پانی کی خالی بوتل ہو، کھانے کا سامان، کینچی، ٹیشو پیپر یا رومال، موبائل، کپڑوں کے شوز، ہلکی جائے نماز، تسبیح، ہوٹل کا کارڈ، گوگلز، چھتری، دعاؤں کا پیپر اور کچھ رحال اپنے ساتھ رکھ لیں. عزیزیہ والوں کا مسجد حرام میں داخلہ باب السلام سے ہوتا ہے. داخلے کے وقت اپنے شوز تھیلی میں رکھ لیں اور ساتھ میں جو کپڑوں کا شوز لائے ہیں وہ پہن لیں. مسجد حرام میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں اور سیدھے پیر سے داخل ہوں. آپ سیدھے چلتے جائیں، نظریں نیچی رکھیں، سیڑھیوں سے نیچے اترے اور تھوڑا آگے بڑھے تو سامنے ہی آپ کو کعبہ شریف نظر آئے گا. کہا جاتا ہے کہ کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعائیں کی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں. راستے کی ایک طرف ہو کر اپنے لیے، ساری امت محمدیہ کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کی دعائیں کریں. یقیناً پہلی بار خانہ کعبہ کا دیدار ہو اور آنسو نہ نکلے، ہو ہی نہیں سکتا. اپنے رب سے اشک بار ہو کر جی بھر کر دعائیں کریں. اس کے بعد عمرے کا دوسرا مرحلہ طواف شروع ہوتا ہے. طواف یعنی خانہ کعبہ کو 7 چکر لگانا. یہاں پر آپ کو حجر اسود کی طرف جانا ہے. وہاں پر دائیں طرف سبز لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں. پہلے طواف کی نیت کر لے، اس کے بعد حجر اسود پر پہنچ کر اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر کے آپ کو استلام کرنا ہے. استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا. اپنے دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کو دور سے بوسہ دیں. رش کی وجہ سے حجر اسود کے قریب جانا مشکل ہوتا ہے. استلام کے بعد آپ کو خانہ کعبہ کے اطراف اپنا چکر شروع کر دینا ہے. چکر کے دوران خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ سائڈ میں ہوگا، یعنی اینٹی کلاک وائز آپ کو چلنا ہے. استلام کے وقت سوم کلمہ، چہارم کلمہ کثرت سے پڑھے، قرآنی دعائیں پڑھے، استغفار اور ربنا والی دعائیں پڑھے. رکن یمانی سے رکن اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا کثرت سے پڑھتے رہے. پھر جب رکن اسود یعنی گرین لائٹس پر پہنچے تو دوسرا استلام کرنا ہے. طواف کے پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے. رمل کا معنی ہے کاندھوں کو بلند کر کے تیز چلنا. اس طرح ایک طواف مکمل ہوگا تو آپ کے 7 چکر اور 8 استلام مکمل ہوں گے. جب 8 استلام اور 7 چکر مکمل ہو جائے تو آپ کا طواف ہو گیا. طواف کے بعد آپ کو تیسرا اسٹیپ یعنی 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کرنی ہے. مقام ابراہیم کی سمت میں ادا کرنا افضل ہے، لیکن چونکہ ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا آگے کی سمت میں بڑھ کر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں آپ 2 رکعت نفل ادا کریں. نماز کے بعد بھی خوب دعائیں کریں.
لیکن زیادہ دیر بیٹھ کر دعا نہ کریں، کیونکہ دوسروں کو بھی نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور سارے ارکان میں ہم دعائیں خوب دعائیں کرتے ہیں۔ اب چوتھا اسٹیپ یعنی آب زمزم پینا۔ آب زمزم پینا سنت کریمہ ہے اور پیٹ بھر کر پینا چاہیے۔ آب زمزم کی دعا پڑھ کر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر جتنا پی سکے پیے۔ اس کے بعد آپ کو جگہ ملتی ہے تو ملتزم پر جا کر دعا مانگے۔ یہ لازم نہیں ہے لیکن افضل ہے۔ ملتزم حجر اسود اور کعبہ شریف کے دروازے کے بیچ کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اگرچہ جگہ ملتی ہے تو بہتر ہے، ورنہ ویسے ہی کھڑے رہ کر دعا کر لے۔ اب پانچویں اسٹیپ یعنی صفا مروہ کی سعی اور مقام ابراہیم کے سمت میں آگے کی طرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فہد گیٹ کہاں ہے۔ فہد گیٹ کے پاس گرین کلر کا بورڈ ہوتا ہے جس پر 2 مسا لکھا ہوتا ہے۔ وہیں سے صفا پر جانے کے لیے اونچائی کا راستہ ہے۔ دعا پڑھتے ہوئے اوپر چڑھتے ہوئے وہاں صفا کی پہاڑیاں ہیں۔ صفا کی پہاڑی پر پہنچ کر کعبۃ اللہ کی سمت اپنا رخ کر کے استلام کرے، 4 کلمہ پڑھے اور خوب دعائیں کرے۔ پھر سعی کی نیت کرے۔ پھر آپ کو صفا سے مروہ پہلا چکر لگانا ہے۔ مروہ پر پہنچ کر پھر دعائیں کرے۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف دوسرا چکر لگائے۔ صفا اور مروہ پر دعائیں مانگنا سنت ہے، تو صفا اور مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر تمام دعائیں مانگے۔ جب 7 چکر ہو جائیں گے تو آپ کا آخری چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ اس طرح آپ کا 5واں اسٹیپ ختم ہو گیا۔ اب آخری اسٹیپ یعنی قصر کرنا ہے۔ خواتین ایک طرف کو ہو کر اپنی چوٹی کے 1 یا 2 پور تک بال کاٹے۔ بال کاٹ کر بالوں کو ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر کوڑے دان میں ڈالیں۔ مرد حضرات حلق کریں گے یعنی اپنے سر کے بال کاٹیں گے۔ حلق اور قصر کے بعد الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا ہے اور ہم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ ذات پاک عمرہ کو قبول کرے اور اس دوران جو بھی کوتاہیاں سرزد ہوئی اسے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔